ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، کیا بنے گا اس کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر یہ کہے کہ وہ خدا تھا، مدینے میں مصطفیٰ بن کر آ گیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا حال کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ رب کریم نے تو ان لوگوں کا حشر قرآن میں بیان کیا ہے جنہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، رب نے کہا لقد کفر، جنہوں نے یہودیوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا، رب نے کہا لقد کافر، یہ پکے کافر ہیں۔ اور جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مستوی عرش مان کر خدا کہہ دے، اس کا حشر آپ خود اندازہ لگائیں کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ہم تو عبرت کے لیے بات بیان کرتے ہیں، ہم نہ جبر کرتے ہیں، نہ اکراہ کرتے ہیں، نہ کسی کے اوپر تشدد کرتے ہیں، نہ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے حق بات بتانا، وہ بھی خیر خواہی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جھوٹے عقائد کو چھوڑو، باطل عقائد کو چھوڑو، باطل نظریات کو چھوڑو، جھوٹے عقائد سے اجتناب کر کے قرآن والی سچی توحید والا عقیدہ اپنے دل کے اندر پختہ کر لو، نجات ہو جائے گی۔ نبیوں کی دعوت کو مان لو، رسولوں کی دعوت کو مان لو، پیغمبروں کی دعوت کو مان لو، پیارے پیغمبر کی دعوت کو مان لو۔ یہ دعوت کھری دعوت ہے، شرک سے پاک دعوت ہے، یقیناً رسومات سے پاک دعوت ہے، اس کو تسلیم کر لو۔ ہم تو اس لیے دعوت دے رہے ہیں، کوئی آدمی کہے کہ یہ ہماری مخالفت میں بات ہو رہی ہے، نہیں واللہ باللہ ثم تاللہ، میں نے 3 لفظ قسم کے اٹھائے ہیں، وہ بھی قسمیہ ہے، با بھی قسمیہ ہے، تاللہ بھی کتابی قسمیہ ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم جو بات بیان کرتے ہیں اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اور لیکن توحید میں ذرا جوش ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا حال، اور جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، پھر بندے کو جوش آتا ہے رب کی جلال۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اندر اتنا بڑا شرک، اور پھر وہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اپنی عاقبت کا خیال کرو۔ آخرت کے اندر کیا جواب دو گے اللہ پاک کو؟ عبد القادر قادر ہے، کسی اور قادر دی سانو لوڑ نہیں۔ جو آدمی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، بزرگ کو، رب کریم کی قدرت والی صفت میں مان لے کہ وہی بھی قادر ہیں، ہمیں کسی اور قادر یعنی اللہ قادر کی لوڑ نہیں ہے، تو پھر توحید کہاں رہی ہے؟ پھر میرے معزز سامعین، پھر اللہ کی وحدانیت کہاں رہی ہے؟ وحدانیت یقین جانیے پھر ختم ہوگی اگر یہی عقیدہ ہے۔ اور یقیناً احد تھا احمد بن کے آیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا عجیب جملہ ہے، احد تھا احمد بن کے آیا۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، افسوس ہے سبحان اللہ کہنے والوں کو۔ اے لوگو ذرا خیال کرو، اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ ہم سمجھا رہے ہیں، قرآن پڑھ کر سمجھا رہے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں، قرآن کی دعوت دے کر سمجھا رہے ہیں۔ احد تھا احمد بن گیا، بھئی احد اور ہے احمد اور ہے۔ احد قل ہو اللہ احد کہہ دو، اللہ احد ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک، واحد وہی ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک۔ اگر احد احمد ہے تو احد کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، تو جو احمد ہے وہ باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، جو احمد ہے وہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ رب کے بارے میں احد وہ ہے اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ احد بھی ہے واحد بھی ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد بھی ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، اس احد کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کی پیڑھی نہیں ہے، اس کا کوئی یقیناً اولاد حسب نسب نہیں ہے۔ اور جو احمد ہے، اور جو یقین جانیے آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، چن ہے، عبد المطلب کا
پوتا ہے، یقین جانیے نسب والا ہے، حسب والا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والے ہیں، قریشی بنو ہاشم خاندان میں سے ہیں، آپ کی پوری ایک لڑی ہے، آپ کی نسب، آپ کا ایک حسب اور نسب ہے، لہٰذا یہ کہنا جو عہد تھا احمد بن کے آیا، یہ کتنا بڑا غلط اور کفریہ اور شرکیہ جملہ ہے۔ اس جملے کو کہتے ہوئے بندے کو فکر کرنی چاہیے کہ اس جملے کو کہتے ہوئے یقین جانے رب کا عرش ہل جاتا ہے، اس جملے کو کہتے ہوئے زمین پھٹنے لگ جاتی ہے، اس جملے کو کہتے ہوئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ جملہ انتہائی سنگین ترین جملہ ہے۔ رب کریم خود قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، من یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی شرک کرنے کا کوئی شرکیہ جملہ کہتا ہے، شرکیہ بات کہتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مان کر کوئی جملہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ انا ایسے ہے جیسا کہ وہ آسمان سے نیچے خرّ من السماء، خرّ وہ آسمان سے نیچے گر پڑا، اس کا ستیہ ناس ہو گیا۔ یار کوئی کوٹھے سے نیچے گر جائے، کوئی بلڈنگ سے نیچے گر جائے، کوئی درخت سے نیچے گر جائے، کوئی منزلہ بلڈنگ سے نیچے گر جائے، یقین جانے اس کا بھی کچھ نہیں بچتا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں شرک کرنے والا ایسے ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، خرّ من السماء، وہ کی نیچی جگہ سے نہیں گرا، السماء آسمان سے نیچے گرا ہے، اور جو آسمان سے نیچے گر جائے اس کا حال ختم ہے، اس کا کچمبر نکل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، بھیجا نکل گیا۔ جملہ شرکیہ اتنا بڑا خطرناک ہے، رب اس کو تشبیہ دے رہی ہیں کہ یقیناً یہ آسمان سے زمین پر گر پڑا ہے، نتیجہ یہ نکلا برباد ہو گیا، اس کی عبادتیں برباد، روزے برباد، حج برباد، زکاتیں برباد۔ یقین جانیے مثال دی اللہ پاک نے، ورنہ یہ بندہ شرک کرنے والا جیتا جاگتا ہوا کرتا ہے، آسمان سے بغیر نہیں گرا ہوا ہوتا، لیکن رب کریم فرماتے ہیں آسمان سے نیچے گر گیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کی عزت ختم، وقار ختم، مقام ختم، اس کی عبادتیں ختم، ریاستیں ختم، تہجدیں ختم، تسبیحاں ختم، روزے ختم، حج ختم، عمرے ختم۔ یہ شرک ایسا سنگین ترین جرم ہے، رب کریم کو ایک لحظے کے لیے برداشت نہیں ہے۔ ہم تو خیر خواہی کے لیے دعوت دے رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قرآن کو اور کلمے کو اور ان تمام تر چیزوں کو کس سے پڑھو؟ ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ ترجمے سے پڑھو گے بات سمجھ میں آئے گی، اگر ترجمے سے نہیں پڑھو گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین پہلی چیز ہے ان